وما علينا إلا البلاغ المبين. ہماری ذمہ داری تو بس صاف صاف پیغام پہنچا دینا ہے. صدق اللہ العلی العظیم. سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے پسندیدہ علمی و ثقافتی چینل سچا پیغام کے دینی تعلیماتی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے. مستمعین کرام، نیکیاں ہول سیل انداز پر کمانے کے اس خوشگوار موسم میں عقل مندی یہی ہے کہ اس رمضان المبارک کے ایک ایک لمحے کو ایک ایک تولہ سونے سے زیادہ قیمتی جانیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو اعمال میں مشغول رکھیں. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی ہر وقت اپنے آپ کو مشغول رکھنے کے لیے وہ کون سے اعمال ہیں. جس کو جتنا زیادہ علم ہے اس کے لیے اتنے ہی زیادہ اعمال ہیں. اگر آدمی کرنے پر آ جائے تو 24 گھنٹے کا وقت اس کے لیے کافی نہیں ہوگا. اور جو سرے سے جاہل اور ان پڑھ ہے اس کے لیے بھی اعمال ہیں اگر وہ کرنے پر آ جائے. جس طرح اس زمانے میں گناہ کے بہت سارے نئے نئے راستے بن گئے ہیں، اسی طرح الحمدللہ نیکیاں کمانے کے بھی نئے نئے راستے بن گئے ہیں. بس ضرورت ہے جی پر لینے کی اور کام کرنے کی. اگر آپ نے اب تک لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا ہے، جس کی وجہ سے کتاب دیکھ کر پڑھ نہیں سکتے ہیں، قرآن دیکھ کر پڑھ نہیں سکتے ہیں، تو اپنے آپ کو معذور نہ سمجھیں اور یہ عذر پیش نہ کریں کہ بھئی ہم تو قرآن پڑھ نہیں سکتے ہیں، ہم نے تو قرآن نہیں سیکھا ہے، بچپن میں ہمارے والدین نے ہمیں قرآن پڑھنا نہیں سکھایا ہے، اردو نہیں سکھایا ہے. آپ کا یہ عذر قابل قبول نہیں ہے. اگر آپ نے اب تک نہیں سیکھا ہے تو اب سیکھنا شروع کر دیں. یہ سیکھنا ہی اس وقت کا کام ہے. رمضان کے مبارک موقع پر قرآن مجید کی تلاوت کی ترغیب دی جاتی ہے تو لوگ عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن دیکھ کر پڑھنے کے لیے کہا جا رہا ہے اور پورا قرآن پڑھنے کے لیے کہا جا رہا ہے. ہم تو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے ہیں، ہم کیسے پڑھیں؟ پھر پورا قرآن کیسے پڑھیں؟ اگر آپ کو سورہ فاتحہ اور دوسرے چند چھوٹے سورے یاد ہیں تو وہ بھی قرآن ہی ہے. ان چند سورتوں کو ہی پڑھ لیا کریں، انہی سورتوں کو بار بار دہرا کر پڑھتے رہیں اور دوسری طرف سے سیکھتے بھی رہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، ایسا نہیں، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک الگ حرف ہے، میم ایک الگ حرف ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وضاحت کا مطلب یہ ہے کہ آپ حضرات یہ نہ سمجھ لیں کہ الف لام میم پڑھنے سے صرف 10 نیکیاں ملیں گی، بلکہ 30 نیکیاں ملیں گی، کیونکہ اس میں 3 حروف ہیں، ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ہیں. تو اس طرح الف لام میم کہنے پر 30 نیکیاں مل جائیں گی. جب صرف الف لام میم کہنے پر 30 نیکیاں مل رہی ہیں تو آپ نے پورا سورہ فاتحہ پڑھا تو کتنی نیکیاں ملیں گی؟ آپ کو قل هو اللہ احد کا سورہ یاد ہے تو اس میں کتنے حروف ہیں؟ صرف قل هو اللہ احد پڑھنے پر کتنی نیکیاں مل جائیں گی؟ علم تری کیف آپ کو یاد ہے، اس سورے کے پڑھنے پر آپ کو کتنی نیکیاں مل جائیں گی؟ اس طرح کے چھوٹے بڑے جتنے سورے آپ کو یاد ہیں پڑھتے جائیں، دوہرا کر پڑھتے جائیں، دوسری طرف سے سیکھتے بھی جائیں، اور یہ نہ سمجھیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے سورے پڑھنا کافی نہیں ہے، یہ قرآن نہیں ہے. پورا قرآن پڑھا جائے گا تو ہی وہ قرآن پڑھنے میں شمار ہے، ایسا نہیں ہے. اور جو حضرات قرآن کریم کو اچھی طرح سیکھے ہوئے نہیں ہیں، جو ابھی روانی سے پڑھ نہیں پاتے ہیں، ان کو یہ وسوسہ قرآن کریم کے پڑھنے سے روکتا ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنا اچھا نہیں آتا ہے،
ہم قرآن روانی کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے ہیں، ہم قرآن کریم پڑھتے پڑھتے اٹک جاتے ہیں۔ جو قرآن کریم پڑھتے پڑھتے اٹک جاتے ہیں اور اٹک اٹک کر قرآن کریم پڑھتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے قرآن کریم پڑھنا منع نہیں ہے، بلکہ ایسے حضرات کے لیے خوشخبری ہے۔ روایت سماعت فرمائیں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، قرآن کریم پڑھنے میں ماہر ان فرشتوں کے ساتھ ہوگا جو میر منشی ہیں اور اللہ کے نزدیک بڑے معزز ہیں۔ اور آگے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وہو علیہ شاق لہ اجران، جو شخص قرآن کریم کو اٹکتا ہوا پڑھتا ہے اور اس میں دقت اٹھاتا ہے، اس کے لیے دوہرا اجر ہے، اس کے لیے ڈبل ثواب ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم اٹک کر پڑھنے والے کو دو ثواب ہیں، ایک ثواب اس کے پڑھنے کا، دوسرا ثواب اس مشقت کا، اس تکلیف کا جو بار بار اٹکنے کی وجہ سے وہ برداشت کرتا ہوا پڑھتا جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ قرآن شریف کی تلاوت ایسی عظیم عبادت ہے کہ اگر اس کے ماہر کے لیے ایک قسم کا اعزاز ہے تو اٹک اٹک کر پڑھنے والے کے لیے ایک دوسرے قسم کا اعزاز ہے کہ اسے ڈبل ثواب مل رہا ہے۔ اس طرح اگر حفاظ اور قرائے کرام اپنی ماہرانہ تلاوت کے ذریعے رمضان المبارک کو قیمتی بنا سکتے ہیں تو عام ناظرہ خواں حضرات بھی اپنے انداز کی تلاوت سے قرآن کریم پڑھ کر رمضان المبارک کو قیمتی بنا سکتے ہیں۔ اور وہ لوگ بھی جو قرآن کریم دیکھ کر پڑھنا بالکل نہیں جانتے ہیں لیکن انہیں صرف سورہ فاتحہ اور چند سورے یاد ہیں، ایسے حضرات بھی انہی سورتوں کو بار بار دہرا کر بار بار پڑھ کر قرآن کریم کی تلاوت کر کے رمضان المبارک کو قیمتی بنا سکتے ہیں۔ سامعین کرام، وطر میں سجدہ سہو کے مسائل سماعت فرمائیں۔ امام صاحب نے اگر وطر کی نماز میں یعنی رمضان کے مہینے میں جماعت سے پڑھاتے ہوئے آہستہ قرات کیا تو چاہے کسی رکعت میں ہو اس پر سجدہ سہو واجب ہوگا۔ دوسرا مسئلہ، کسی کو وطر کی نماز میں شک ہو گیا کہ دوسری رکعت ہے یا تیسری اور کسی طرف رجحان نہ ہوا تو ایسی صورت میں اسی رکعت میں دعائے قنوت پڑھے، پھر قاعدہ کر کے ایک رکعت اور پڑھے اور اس میں بھی دعائے قنوت پڑھے اور آخر میں سجدہ سہو کرے۔ ایک اور مسئلہ، امام وطر کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھ کر رکوع میں چلا گیا اور مقتدی پوری دعائے قنوت نہ پڑھ سکا تو اس صورت میں مقتدی کو چاہیے کہ دعائے قنوت چھوڑ کر امام کے ساتھ رکوع میں چلا جائے۔ روزے کے تعلق سے چند مسائل سماعت فرمائیں۔ اگر سحری کھانے کے بعد ڈکاریں آنے لگیں اور اس کے ساتھ ساتھ پانی بھی حلق میں آ گیا تو اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ایک اور مسئلہ، روزے کی حالت میں اگر کوئی دوا یا گرم پانی کی بھاپ کا بھپکارا لے تو اس سے بھی روزہ فاسد ہو جائے گا۔ یہی حکم ہے دمے کے بیماروں کے لیے انہیلر یا نیبولیزر پمپ استعمال کرنے کا۔ جو بیمار اس کے بغیر نہیں رہ سکتا اور بیماری کے شدید ہو جانے کا خطرہ ہو یا شدید تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہو تو ایسے بیمار کے لیے اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، جب طبیعت ٹھیک ہو جائے تو قضا کرے، یا اگر اس کا بھی امکان نہ ہو تو پھر فدیہ دے دے۔ سامعین کرام، جائزہ لینے کے تحت بڑی معذرت کے ساتھ ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر لاک ڈاؤن کھل جائے تو کیا آپ نئے کپڑے خریدنے اور عید کی تیاری کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کریں گے یا عید کی فکر چھوڑ کر رمضان کے اعمال کو پورا کرنے میں زیادہ زور لگائیں گے؟ کمنٹ باکس میں آپ اس کا جواب لکھیں گے۔ آخر میں ایک دعا یاد کر لیجئے جو افطار کے بعد پڑھی جاتی ہے اور عام طور پر لوگ اس دعا کو نہیں جانتے ہیں اور نہیں پڑھتے ہیں۔ پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله۔
اس کا ترجمہ ہے پیاس ختم ہو گئی اور رگیں تر ہو گئیں اور انشاءاللہ اجر و ثواب ثابت ہو گیا۔ بہرکیف سامعین کرام، اس مجلس میں اسی پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔